बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान ने शरीफ माफिया और शाहज़ेब खानज़ादा ग्रुप के खिलाफ लंदन में बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो एक माह से झूठ और गलत बयानी एक चैनल पर बैठ कर रहे थे, बिल आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा काफ लीग के जो दो मेंबरान असम्बली बागी थे और वो तारिक बशीर चीमा के साथ थे, बिलाखिर उन्होंने भी इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। और फजल रहमान आज इतने खौफजदा थे कि फजल रहमान ने गालम गलूच शुरू कर दिया और फजल रहमान अब ये चाहे समझते हैं कि शायद वो अमेरिका को गालियां दे के दोबारा अपनी कोई जगह बना लेंगे, एक दो सीटों की उनकी जगह अब नहीं बनने वाली। और ये अमेरिका को गालियां क्यों दे रहे हैं उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान की जानिब से एक नई इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का ऐलान किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि सारा इनाम कत्ल केस में आज मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हुई है। बहुत अहम केस था और एक अफसोसनाक वाक़या था। अयाज मीर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। अयाज मीर की ये बहू है और अतार अबानी साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब हैं। उनकी अदालत में शाहनवाज और उनकी वालदा समीना शाह को पेश किया गया और अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए शाहनवाज और उनकी वालदा समीना शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समीना शाह ने दरख्वास्त दी थी कि मुझे बरी किया जाए और डिस्चार्ज किया जाए इस मुकदमे से। उनकी दरख्वास्त खारिज करते हुए दोनों मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि जो मुल्ज़िम था उस मुल्ज़िम ने अदालत के सामने इतराफ़ जुर्म किया, इकबाल जुर्म किया शाहनवाज ने। और उन्होंने इकबाल जुर्म किया, लेकिन अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद की है। और अब फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत इस पर जो बड़ा अहम जो कार्रवाई है ट्रायल की वो शुरू कर देगी। और अब ट्रायल शुरू हो जाएगा और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि गवाहान को भी तलब किया गया है और अदालत ने कहा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ जो ट्रायल है वो इंशाअल्लाह हम बहुत थोड़े दिनों में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अतार अबानी साहब का एक प्रोफेशनल अच्छे जज हैं और नूर मुकदम कत्ल केस में भी उन्हीं की तरफ से फैसला दिया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई है तोशा खाना में। और वो उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की एक मजमूम कोशिश है। और उस पर जो नोटिस, और ये आज खुद नोटिस है, मैं हैरान होता हूँ इलेक्शन कमीशन। और अभी इन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और अब आज खुद नोटिस शुरू कर दिया है। उसमें क्या होगा, उसका आखिर अल्टीमेटली क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया गया है। और इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो मौजूद थी। और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि 7 से 17 दिसंबर तक मुहिम के पहले मरहले में 11 रोज़ तक रैलियाँ निकाली जाएंगी और इज्तिमात मुनक्कद होंगे। रोज़ाना शहर के एक हल्के में रैली होगी। पहली रैली 7 दिसंबर को हमाद अजहर के हल्के में होगी। ये लाहौर में रैलियां निकाली जा रही हैं और लाहौर में रैलियों में जो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज़ किया गया है। रैलियों में महंगाई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मईशत पर बात की जाएगी। और PTI इजलास में असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई और वो भी जो मैंने आपको बताया था 15 से 20 दिसंबर में एक अहम फैसला आने जा रहा है इमरान खान की जानिब से। एक और चीज़ वो ये है कि जब इमरान खान को तोशा खाना में नहल किया गया था एक सीट की हद तक, और वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक नहली होगी तब तक वो पार्टी ओहदे पर नहीं रह सकते, वो थी सिर्फ उस सीट की हद तक। और वो जो एक जो इलेक्शन है उसकी हद तक थी। तो वो क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग है, ये मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पहले इन्हीं की जानिब से मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग पड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर, और एक और इमरान खान के हल्के मियाँ वाली से एक वोटर ने दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे नुमाइंदे को कैसे नाअहल किया है, जिस पर मुझे यकीन है इलेक्शन कमीशन उसे कैसे नाअहल कर सकता है। तो ये 2 दरख्वास्तें थी और इस पर फुल बेंच बनाना था। अमीर भट्टी साहब को, जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनको दरख्वास्त भेजी गई थी और अब मामला वहां पर पेंडिंग पड़ा है। अब तोशा खाना रेफरेंस जो कि जिसमें ज़िमनी इलेक्शन की हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया था। और क्योंकि वो फैसला मुअत्तल किया और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो आ गया। अब इलेक्शन कमीशन कौन होता है
کسی کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے حوالے سے، اور پارٹی چیئرمین کو آئینی ایک اختیار دیا ہے آرٹیکل 63 میں، جو ہمارا آئین پاکستان ہے، اور ترمیم کر دی گئی۔ اب یہ انہوں نے از خود ایک کاروائی شروع کی ہے، کسی کی درخواست نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، نہ ہی توشہ خانہ ریفرنس میں کہ لکھا ہے انہوں نے کہ عمران خان کے خلاف کوئی، جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی جو ضمنی الیکشن ہوگا میاں والی کی سیٹ سے ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ کہا کہ ان کے خلاف سیشن عدالت میں ہم استغاثہ فائل کریں گے۔ تیسرا تھا ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹانا، ایسی کوئی بات لکھی نہیں تھی، آج خود نوٹس کیا ہے 13 دسمبر کے لیے، اور اب یہ بڑی حیرانی والی بات ہے۔ اب جانتے ہیں ابھی تک اسلام آباد میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ہے، مصدقہ خبر ہے، کہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں وہ نہیں رہیں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں، اور عمران خان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں، اور آپ ہمارے خلاف جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پچھلے 8 ماہ سے ہو رہے ہیں، خدا کے لیے ان کو بند کیا جائے۔ بہرحال جو کاف لیگ کے ارکان نے طارق بشیر چیمہ کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور پرویز الہی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دو ممبران ہیں، ڈاکٹر محمد افضل اور چودھری احسان الحق، انہوں نے طارق بشیر چیمہ کا ساتھ چھوڑ دیا جو جنرل سیکرٹری تھے کاف لیگ کے، اور دونوں صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان اور پرویز الہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی بھڑکیں ماری جاتی تھیں کہ کاف لیگ کے 2 لوگوں کو ہم نے توڑ لیا، وہ دونوں لوگوں نے پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب طارق بشیر چیمہ کے ساتھ۔ اور ان کو ناکامی تو ہر طرف ان کو ایسے تھپڑ مار رہی ہے ناکامی۔ اب فضل الرحمان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، امریکہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ امریکہ نے جب یہ رجیم چینج آپریشن میں امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا، روس سے ہٹایا گیا، سارا کچھ ہوا، ان کو کہا گیا کہ آپ ایک دفعہ حکومت سنبھال لیں، ہم آپ کو فائنینشلی آپ کو اتنا سپورٹ کریں گے کہ اب پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ لوگ کہیں گے بلے بلے جی شہباز شریف کی حکومت آ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو لالچ دیا۔ اب ان کو اپنے ذاتی جو اکاؤنٹس میں تو ڈالر آ گئے، وہ ملک کا بھلا نہیں چاہتے، وہ شخصیات کو یہاں پر پروموٹ کرتے ہیں، ملک کا بھلا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کیا کیا، پاکستان کے سارے معاملات ہو گئے، آئی ایم ایف کا جب پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، تو جو شریف مافیا اور لیگی قیادت گئی ہے، اور بلاول زرداری اور ہمارے جو سابق قیادت ہے وہ بھی گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم کیوں کریں، آپ کے معاملات ہیں آپ کریں۔ اس کے بعد 8 ماہ میں یہ حالت ہو گئی کہ جس امریکہ کی ڈالر پر انہوں نے حکومت گرائی، آج یہ اس امریکہ کو گالیاں دینے لگ گئے ہیں، اور چونکہ امریکہ نے اس وجہ سے یہ حکومت گرائی تھی کہ اب روس کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کے جو معاہدات تھے وہ تگڑے معاہدات تھے، اور روس اعتماد کرتا تھا، ان معاہدات سے بچانے کے لیے آج یہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بھیج رہے ہیں روس کے پاس، اور روس ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا مقصد پاکستان کو برباد کرنا ہے۔ چونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس خطے میں پاکستان کمزور ہوگا تو ان کی جو اجارہ داری ہے وہ قائم رہے گی، افغانستان پر بھی، بھارت کے ذریعے وہ چائنا کو بھی آنکھیں دکھاتا رہے گا، اس کو مضبوط پاکستان، خوشحال پاکستان وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور ان ظالموں نے پاکستان کو ان کے حوالے کیا، اور آج ان کو تھپڑ پڑے ہیں۔ اور اب فضل الرحمان تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں جو اگلی قسط ہے وہ دینے کے لیے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، سخت شرائط رکھ رہا ہے، اور کہتے ہیں جس امریکہ کی گستاخی کی جاتی تھی تو عمران خان کے خلاف بات ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہمارے دوستوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں آئی ایم ایف تو امریکہ کی لونڈی ہے، اور امریکہ کی لونڈی ہمیں سخت شرائط پر قرضے دے رہی ہے اور ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے۔ یہ ان کی کہتے ہیں آئی ایم ایف نئی قسط دینے کے لیے مزید شرائط عائد کر رہی ہے، ہم ان کی روش کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں، نہیں معلوم تھا کہ ملک کو نکالنے میں کس قدر مشکلات درپیش ہوں گی۔ یہ اس حد تک بے شرم لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی بار عالمی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم روس، سعودی عرب اور چین سے بھی بات کریں گے۔ اب جب 8 ماہ کے بعد جب عمران خان وہ بات کرنے گیا تھا اور آپ نے سازش کی تھی، ڈالر لے کے اپنی جیبیں بھریں، اور اب آپ کو جب ہر طرف سے جوتے پاڑ رہے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں جی کہ امریکہ لونڈی ہے، آئی ایم ایف امریکہ کی لونڈی ہے، اور یہ پہلے اب اسحاق ڈار، کل تک آئی ایم ایف کے خلاف بات کی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ تعلق خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب 8 ماہ کی یہ کہانی ہے، اور امریکہ کے لاڈلوں سے امریکہ کو گالیاں دینے میں یہ 8 ماہ کا سفر ہے، اور یہ ان کی ٹوٹل کل اوقات ان کی یہ ہے۔
دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جیو ٹی وی اور شاہ زیب خان زادہ اور وہ جو ایک ان کا جن کو انہوں نے خاص مقصد کے لیے لائے تھے مریم نواز خاص طریقے سے، ان کے خلاف قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے لنڈن میں جیو نیوز لمیٹڈ کو، یہ جیو ٹی وی لمیٹڈ کو یہ نوٹس بھجوایا گیا ہے، شاہ زیب خانزادہ کو بھجوایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لنڈن میں، کیونکہ جب بھی آپ ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کے لیے دائر کریں، آپ اس کو لیگل نوٹس بھجواتے ہیں، لیگل نوٹس بھجوانے کے بعد پھر اگلی آپ کارروائی کرتے ہیں۔ لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے، آج کا دن 5 دسمبر لیگل نوٹس لنڈن میں جیو ٹی وی کے دفتر پہنچ چکا ہے، جس میں شاہ زیب خانزادہ کے خلاف بھی ہے اور ان کے خلاف بھی ہے۔ یہ ایک ماہ سے جب ان کو پاکستان میں کہا جاتا تو ان کو پتا تھا ہماری عدالتیں، ہمارے لوگ، ہمارے تگڑے وکیل ہیں، ہم ایسا تماشا کریں گے کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور یہ آگے تڑیاں لگاتے تھے۔ عمران خان نے ان کو لنڈن میں جا کے پکڑا ہے جہاں پر ان کو معافی نہیں ملنی، اور اب ان کا رونا چیخنا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیو ٹی وی کو ہرجانے کا قانونی نوٹس لنڈن میں بھجوا دیا گیا ہے۔ جیو ٹی وی کو ہرجانے کے لیے دعوے کا جواب دینے کے لیے 14 دن کا وقت ہے۔ جیو شاہ زیب خان زادہ اور عمر ظہور کے خلاف مقدمے کا بھی عمران خان نے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان جال سازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی لنڈن میں کارروائی شروع کر دی ہے عمران خان کی جانب سے، اور آپ جانتے ہیں خان جو کہتا ہے پھر کر دکھاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔